میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی 50,000 وہاں دیا. کرکٹ میچ آیا 1,00,000 کا انعام وہاں دیا. جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں. کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اور بھائی ہمیں یہ دکھی لوگ نظر کیوں نہ آئے؟ ہم نے دولت کتوں کی لڑائی پہ ہجڑوں پہ لٹائی کرکٹ میچ پہ لٹائی. ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ نظر کیوں نہ آئے؟ ہماری ہمسائیگی میں بیوہ کے چیختے بلکتے سسکتے بچے نظر کیوں نہ آئے؟ ہمیں مزدور لوگ نظر کیوں نہ آئے جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں؟ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا اور دوڑ لگاتا. نحیف تھا. 2 قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زدوں کو کی. سوال کیا وہ بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے مزدوری کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں. روزانہ خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں. قدم بوجھل ہوتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں پر کھانے کے لیے کچھ لائے ہو؟ تو میں کیا ان کو جواب دوں؟ آج پکا وعدہ کر کے آیا تھا کہ کہیں سے مزدوری ملے گی تو آٹا لاؤں گا. کہا آج بھی چھوڑ کے چلے گئے. اتنی مار کھائی کہ لہو لہان ہوا. اگر وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی وجہ سے تو پھر اسی محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے. کسی نے کہا نا کفن میری طرف سے. وہ جب زندہ تھا پیوند لگے کپڑے تیرے سامنے پہن کے گزرتا تھا. تیری دولت کا قد اتنا اونچا تھا کہ تجھے وہ نظر نہ آیا. آج مر گیا تو چٹا لباس لے آیا. پھر محلے سے اور بھی سخی نکلتے ہیں. کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. اور چیخیں تو نے نہ سنی اس مزدور کے بچوں کی جب وہ والد کو روز کہتے ابا بھوک لگی ہے کھانے کو کچھ دو. اس وقت کہاں گئے یہ سخی؟ اس وقت کہاں گئے یہ مالدار؟ جب وہ بلکتے تھے آج مر گئے تو کل 10ویں 40ویں کی روٹی لے آئے. زندوں کی قدر کرنا جانیے میرے بھائی. زندوں کو عزت دینا جانیے. مجھے وہ کمالیہ کی بیٹی نہیں بھولتی جس کا بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. اب وہ بالغہ تھی نکاح کی تقریب ہے ادھر سے بارات آ رہے ہیں ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتائیے صاحب اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا. جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. ہمیں یہ گھروں میں بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹیاں نظر کیوں نہ آئی؟ اور آپ نے تو فخر سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز 50 لاکھ کا دیا. ہمارے دیہاتوں میں رسم وخالہ ہوتا ہے. اس میں ایک عورت کو کہا جاتا ہے کہ پورے محلے میں لوگوں کو کہو کہ ہماری بچی کا جہیز دیکھو. اس جہیز کو دیکھنے کے لیے مزدور کی بیٹیاں بھی آئی بیوہ کی بیٹیاں بھی آئی. جب رات واپس آتی ہے نا والد آتا ہے تو وہ معصوم بچیاں ہوتی ہیں اپنے والد کو سناتی ہے کہانی کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو جو پہلے دن کپڑے پہنانے ہیں اس کا اوپر ریٹ لکھا ہوا تھا 2.5 لاکھ کا سوٹ تھا. وہ بوڑھا کتنا دکھی ہوتا ہوگا جو اپنی بیٹی کو عید والے دن بھی 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکا. اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں اور وہ بوڑھا تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں اس کو لے کے دے سکا. میں اتنا ضرور کہوں گا جینے دیجئے ان غریبوں کو. ان لوگوں کی اپنی زندگی ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں لیکن ہم لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے.